السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے۔ تو یہ میں اپنی زعفران کی اپڈیٹ دکھانے کے لیے یہ میں نے ویڈیو بنائی ہے اپنی ویورز کو، تاکہ ان اپڈیٹ دکھا دوں، کیونکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں کہ پنجاب کے علاقے میں کچھ علاقوں میں زعفران گرو نہیں کیا جاتا، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ تو یہ میرا جو تھرڈ پارٹ ہے سیفرون کی گروتھ کرنے کا طریقہ جو میں نے بتایا تھا، یہ میری اس کی تیسری ویڈیو ہے۔ تو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو جو یہ آپ کے سامنے فلاور نظر آ رہا ہے، اس کا میں آپ کو رزلٹ دکھاؤں گا، اور ایک دفعہ تمام پہلی جو 2 ویڈیوز تھی ان میں جو میں نے لیکچر دیا تھا اور جو میتھڈ بتائے تھے ان کا سب کا ریویو کرنا چاہتا ہوں۔ دوستو، جس طرح پہلی ویڈیو میں نے آپ کو زعفران اگانے کا دکھایا تھا کہ کس طرح کی مٹی میں اور کیسے اس مٹی کو تیار کرنا ہے اور کس موسم میں لگانے ہیں وغیرہ وغیرہ سب کچھ بتایا تھا، تو جس دن وہ ویڈیو جو میں نے بنائی تھی پہلی زعفران اگا کر آپ کو دکھایا تھا، جی دوستو، جس پہلی ویڈیو میں نے آپ کو زعفران اگا کر دکھایا تھا، تو اس دن سے لے کر جو سیکنڈ ویڈیو تھی وہ میری بنی تھی تقریباً 32 دن بعد، جبکہ وہ ہلکے ہلکے سپراؤٹ نکال رہے تھے۔ ان کا سپراؤٹنگ کا رزلٹ بھی میں نے آپ کو دکھا دیا تھا کہ یہ 32 دن بعد سپراؤٹ انہوں نے 1 انچ تقریباً سپراؤٹ نکالنا شروع کر دیے ہیں۔ اگر سیکنڈ ویڈیو یا پہلی ویڈیو آپ لوگوں نے اگر میری وہ نہیں دیکھی تو ان دونوں ویڈیوز کا لنک اوپر اس ویڈیو کے اوپر کارڈ پر آ رہا ہوگا، اور ڈسکرپشن میں بھی میں نے ان کا لنک دے دیا ہے۔ آپ لوگ وہ ویڈیو ضرور دیکھیے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ لگ سکے کہ زعفران کو گھر پر اور گملوں میں یا گھر کی چھتوں پر کس طرح لگایا جا سکتا ہے، اور کس موسم میں اور کس طرح کی مٹی میں لگایا جاتا ہے۔ تو دوستو، مزید بات کرنے سے پہلے میں آپ کو اس کا جو یہ فلاور ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس کو میں کینچی سے، آپ اس کو ہاتھ سے بھی توڑ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ فلاور ہے زعفران کا۔ اس کے اندر یہ جو آپ کو 3 ریڈ کلر کے سٹگماز نظر آ رہے ہیں، یہی سیفرون ہے، ٹھیک ہے، یہ سیفرون ہے۔ باقی یہ پھول جو ہے یہ بالکل ضائع ہے۔ آپ نے ان کو اس طرح ہاتھ سے تینوں کو نکال لیں، تو اس کو نکالنے کے بعد یہ جسٹ 1-2 پھولوں کو میں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے۔ تو اگر آپ کے پاس زیادہ ہیں تو آپ نے ان کو جو سادہ پیپر پر رکھ لینا ہے یا ٹیشو پیپر پر، تاکہ ان میں جو موئسچر ہے وہ سوکھ جائے، وہ اس کو سک کر لے۔ ٹیشو پیپر جو ہے وہ بیسٹ رہے گا۔ اسی طرح آپ ان کو جو ہے سیفرون کو کلیکٹ کرتے رہیں۔ تو اس کو بھی میں اتار لیتا ہوں۔ یہ دیکھیے، اس میں یہ لال سٹگماز جو ہیں یہی سیفرون ہے، اور اس کے علاوہ یہ آپ کو یلو جو ان کے سٹگماز ہیں وہ نظر آ رہے ہوں گے، یہ سیفرون نہیں ہے۔ ان میں صرف 3 سٹگماز ہوتے ہیں۔ ان کو بھی اب میں نکال لیتا ہوں۔ اس پر کاغذ پر بڑی احتیاط سے رکھ دیں، کیونکہ ویٹ میں کافی یہ ہلکے ہوتے ہیں۔ یہ بہت کام کی چیز ہے، اصل چیز یہی ہے۔
یہی پیور ایرانی سیفرون ہے۔ میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ یہ جو میں نے ورائٹی لگائی ہے پیور ایران کی ہے۔ یہ دیکھیں سیفرون کا فلاور کتنا خوبصورت چارمنگ ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اس کو دیکھ کر۔ اور دوستو یہ تقریباً آج ہی کھلا ہے۔ ابھی میں اس پلانٹ میں ایک اور پھول آ رہا ہے، وہ کیمرہ نزدیک کر کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ پھول بھی کھلنے والا ہے۔ یہ تقریباً 2-4 روز میں کھل جائے گا۔ ان کو جب یہ بلوم کر جائے سیفرون کے پھول تو ان کو جو ہے اسی دن آپ توڑ لیں، نہیں تو ایک دن اگر گزر جائے تھوڑی سی اس پر دھوپ پڑے تو یہ بالکل مرجھا جاتے ہیں۔ ان کو بہت جلد توڑ لیا جاتا ہے۔ یہ صرف 3-4 دن ہی لے گا۔ یہ جو ہے پہلے جو میں نے پھول توڑے ہیں انہوں نے بھی پہلے وہ ایسے تھے، انہوں نے بھی 3-4 دن ہی لیے ہیں۔ تو دوستو آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو دکھایا تھا، میں نے کافی ساری جو بلبز ہیں وہ کچھ اس کیاری میں نے لگائے تھے اور کچھ میں نے پوٹس میں لگائے تھے۔ جو پوٹس میں لگے ہیں ان کا رزلٹ بھی اچھا جا رہا ہے، لیکن وہ بھی میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ وہ دوسری طرف میرے پوٹس پڑے ہوئے ہیں، ان میں بھی تقریباً کچھ دنوں بعد جو ہیں وہ فلاور آنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ ضروری نہیں کہ ایک ہی دن میں جو لگائے ہیں وہ سبھی پیر ایک ہی دن میں فلاور آئیں۔ یہ دیکھیں، یہ سٹک سے آپ کو یہ میں دکھا رہا ہوں، اس پر بھی اسپراؤٹ آ رہا ہے، ان پر بھی اسپراؤٹ آ رہا ہے اور وہ آگے لگے ہوئے ہیں۔ صرف ان میں 1-2 بلب جو بہت ہی چھوٹے تھے جو میں نے پہلی ویڈیوز میں آپ کو دکھایا تھا جن پر فنگس لگا ہوا تھا، ان پر ابھی تک اسپراؤٹ نہیں آیا، جن کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کو میں چھوڑوں گا نہیں، لگا دوں گا، میں نے لگا دیے تھے، مگر ان پر ابھی جو ہے کوئی اسپراؤٹ ان سے نہیں نکلا۔ تو ابھی میں آپ کو لیے چلتا ہوں اپنے پوٹس کی طرف جو میں نے اپنے ٹیرس میں رکھے ہوئے ہیں، وہ بھی دکھاتا ہوں آپ کو، چلیے۔ تو دوستو یہ ہے میرے وہ سیفرون، یہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی اچھی گروتھ جا رہی ہے۔ ان کو میں نے پانی تھوڑا سا پہلے کی نسبت جو میں نے سیکنڈ ویڈیو یا پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ پانی کم دینا ہے، اس سے تقریباً ایک حصہ میں نے ان کا پانی زیادہ کر دیا ہے، کیونکہ انہوں نے ابھی اسپراؤٹ نکال لیے ہیں۔ یہ دیکھیے ان کا بھی آپ رزلٹ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ دیکھیں ان کے اندر سے ہی تقریباً 3-4 روز بعد جو ہے وہ اسی طرح جو پہلا میں نے کیاری میں اگا دکھایا تھا تو یہ نکالنا شروع کر دے گا۔ اب دوستو میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا ریویو ڈیٹیل بتانا چاہوں گا۔ تو آپ نے اس کی اپڈیٹ کا رزلٹ دیکھ ہی لیا اور اس کو کلیکٹ کرنے کا طریقہ بھی آپ کو میں نے ایک ہی پھول سے بتا ہی دیا۔ اب اس کے بارے میں دوبارہ کچھ جو خاص قسم کی معلومات ہیں وہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ تو میرے دوستو سب سے پہلے یہ کہ یہ جو سیفرون ہے بہت ہی قیمتی ایک اسپائس ہے، ایک مسالہ ہے جس سے کافی مہنگی ادویات تیار کی جاتی ہیں اور کاسمیٹکس میں بھی اس کا یوز کیا جاتا ہے۔ دیسی دوائیاں جو ہوتی ہیں ان میں ان کا کافی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کو اردو میں زعفران کہتے ہیں، ہندی میں اس کو کیسر کے نام سے پکارا جاتا ہے، یعنی کہ کیسری رنگ کا، جس طرح اس کا جو کلر ہے، جو اسٹگماز میں نے آپ کو دکھائے تھے اس کو کیسر کا کلر کہا جاتا ہے۔ کیسر اسی لیے اس کو ہندی میں کہا جاتا ہے اور انگلش میں اس کو سیفرون کہتے ہیں۔ تو دوستو اگر آپ لوگ اپنے گھروں میں میری ہی طرح سیفرون لگانا چاہتے ہیں تو میں اس کے بارے میں
اور ان کی اقسام کے بارے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ دوستو بات یہ ہے کہ سیفرون کی 3 اقسام ہوتی ہیں، شاید آپ کو پہلے نہ پتہ ہو۔ تو 3 اقسام اس طرح ہوتی ہیں۔ پہلی اقسام جو ہے اس کو کہتے ہیں ایرانی، دوسری ہے کشمیری یا پاکستانی، اور تیسری جو ہے افغانی اور کشمیری جو اقسام ہیں وہ ان کا جو رزلٹ ہے، جو ان کی کوالٹیز ہے سیفرون کی، وہ اتنی اچھی نہیں سمجھی جاتی۔ تو مگر ایران کی جو کوالٹی ہے ایران کی، تو یہ میں نے پیور ایرانی سیفرون لگائے تھے۔ آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ جن میں زعفران پایا جاتا ہے، زعفران کی کاشت کی جاتی ہے، 2 ہی ممالک ہیں، ایک اسپین اور ایک ایران۔ اسپین کا بھی کچھ اتنا خاص سیفرون نہیں ہے، مگر جو ایران کی کوالٹی ہے وہ پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اسی لیے میں نے یہ جو ہے اسکائی سیڈز والوں سے میں نے یہ پیور ایرانی نسل منگوائی تھی۔ تو دوستو اس کو لگانا تو بہت ہی آسان ہے۔ مٹی کا بھی آپ کو میں نے بتا دیا تھا، مٹی اس طرح بنانی ہے۔ تو اس میں لگانے کے لیے ایک تو فائدے کی بات یہ ہے، اس کو آپ بہت ہی کم جگہ پر لگا سکتے ہیں۔ دیکھیں 6-7 انچ کے پوٹ ہیں، 6-7 انچ کے پوٹس میں آپ لگائیے۔ اب دوسری خاص بات میں اپنے ویورز کو جو زعفرون گھر میں لگانا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ بتانا چاہوں گا کہ موسم، اس کو آپ اس وقت لگائیں جب 30 یا 35 ڈگری سے کم درجہ حرارت کا جو لیول ہے 30 یا 35 ڈگری سے کم ہو، تب آپ اس کی پروپوگیشن کریں، اس کو زمین میں لگائیں۔ ادروائز اگر آپ اس کو گرمیوں میں لگاتے ہیں تو یہ سپراؤٹ سٹارٹ نہیں کرے گا، اور زیادہ پانی جو ہے اس کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ اس کے جو بلبز ہوتے ہیں وہ بہت ہی سینسٹیو ہوتے ہیں، زیادہ پانی کی وجہ سے وہ گل سڑ جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ دوستو آپ نے جب بھی سیفرون کے بلب جو ہیں لیتے ہیں تو ان میں کچھ چھوٹے بھی ہوتے ہیں، کچھ بڑے بھی ہوتے ہیں۔ جس طرح میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں دکھایا تھا کہ ان کا ویٹ جو ہے وہ کم سے کم 15 گرام ہونا چاہیے۔ تو یہ دیکھیے یہ بڑے بلبس تھے، تو وہ جو کیاری میں ابھی پھول آپ کو اس کا کاٹ کر دکھایا، سیفرون بن چکا تھا اس میں، وہ اسی لیے ان میں سب سے پہلے اس کو پھول لگے کیونکہ وہ سب سے بڑا بلب تھا۔ تو لہٰذا آپ بھی کوشش کریں بڑے سے بڑا جتنا ہو سکے 15 16 17 گرام کا بلب لینے کی کوشش کریں، کیونکہ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ بلب بڑا ہوگا تو پہلے ہی موسم میں پہلے ہی سال اس کو پھول لگیں گے۔ ہاں اگر بلب آپ کا چھوٹا ہوتا ہے تو آپ اس کو لگا دیتے ہیں، وہ اگ تو ضرور آئے گا، اگے گا ضرور، اس میں سپراؤٹنگ بھی ہوگی، مگر اسی سیزن میں اسی سال میں اس کو پھول نہیں لگے گا، بلکہ پھول جو ہے وہ اگلے سال لگے گا۔ اب دیکھیں یہ دوستو، جس طرح میں نے پہلے پلانٹ میں سے پھول توڑ لیا ہے، ابھی اس میں سے میرا خیال ہے کہ ایک پھول اور آ رہا ہے، اس کے علاوہ مزید 3 یا 4 یا 5 پھول مزید بھی آ سکتے ہیں۔ یہ پھولوں کی زیادہ تعداد ڈپینڈ کرتی ہے آپ کے بلبس کے سائز پر، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں جب بھی آپ بلب پرچیز کریں زیفرون کے تو بڑے سے بڑا بلب ہونا چاہیے، اور آنکھ اس پر بنی ہوئی چاہیے، جس طرح میں نے آپ کو 1 نمبر ویڈیوز میں دکھایا تھا۔ پہلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بلب کا بڑے اچھی طرح آپ پر واضح کیا تھا کہ کون سی اس کی آنکھ۔ تو ابھی میں دکھاتا ہوں ایک گملے میں، اور میں یہ دیکھیے گملہ ہی اٹھا لیتا ہوں، کیمرہ لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ ایک بلب اس میں لگا ہوا ہے، اس کی سائڈوں سے یہ دیکھیں دوسرے بھی اسپراؤٹنگ شروع تقریباً، اور ایک ہی بلب سے یہ اسپراؤٹنگ بھی شروع ہو گئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کافی اچھا
बल्ब है, इसका साइज़ सही था। तो ये 1 प्लांट, ये 2 प्लांट, ये 3 प्लांट, इस तरह ये 3 प्लांट बनेंगे। इससे मुझे बल्ब के साइज़ बड़े होने से ये बेनिफिट हुआ कि इसके 3 प्लांट बनेंगे, ये आप देख रहे हैं। और आँख जो मैं कह रहा हूँ वो इस तरह की बल्ब में आँख, आप मेरी वीडियो नंबर 1 देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, इस तरह की आँख बनी होनी चाहिए। ओके, तो दोस्तों अब मैंने आपको इसकी हार्वेस्टिंग और रिज़ल्ट का भी दिखा दिया है। और अभी तीसरी बात ये बताना चाहता हूँ कि ये इनमें फूल लगेंगे और जब हम इनको तोड़ लिया जाएगा तो थोड़ी सी ये इनकी जो ये घास है ये लंबी होगी, और जब गर्मियाँ आएंगी तो ये बिल्कुल सूख जाएंगे। उस वक़्त इनके जो ये बल्ब हमने लगाए हुए हैं ये इनको कुछ नहीं होगा, बल्कि ये नीचे से मल्टीप्लाई होना शुरू कर देंगे, यानी कि इनके ज़ेरे ज़मीन इनके जो बच्चे हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे, मज़ीद बल्ब बनना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो हम पहला बल्ब लगाते हैं, जिस तरह ये मैंने पॉट में लगाए हुए हैं, इसको मदर बल्ब कहते हैं। जो ही इनका सीज़न आउट होगा इनके फूल तोड़ लिए जाएंगे, तो उसको ज़मीन में ही रहने दिया जाए अगर 1 साल तक। तो अगले साल जब आप उखाड़ के देखेंगे, जिस तरह आलू के नीचे से काफ़ी आलू निकलते हैं, बिल्कुल इसी तरह जो है वो उनके बल्ब्स मज़ीद नीचे से प्रोड्यूस होंगे। तो इस तरह आप एक बल्ब से कई बल्ब्स कमाएंगे, और उन कई बल्ब से जो है कितना ही सैफरन घर में ही बना सकते हैं। और इसके लिए जगह भी बहुत ही कम, आप देख ही सकते हैं गमलों में लगाए हैं, छोटी सी क्यारी में। तो ओके, तो दोस्तों ये हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमारी इन वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत होती है। तो हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको आइंदा भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने को मिल सके। ओके, तो बाय, खुदा हाफिज़।